بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. معزز مصلیان کرام مسجد علی، یہ جفت رات ہے اور شہر بنگلور والوں نے 10 تاک راتوں کا نظام کچھ سالوں سے جو ہے چلائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے صرف 5 تاک رات کا ہی جو ہے اہتمام کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جاگتے تھے۔ درس کا جو سلسلہ جاری ہے، کئی جگہ پہ مذاق ہے اور کئی جگہوں میں جو ہے ٹھیک ڈھنگ سے جو ہے چلائے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اتنے درس دیے جاتے ہیں، اتنی حدیثیں جو ہے سنائے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنائے جاتی ہیں، بڑے علماء جو ہے آ کے تقریر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں۔ اصلاح کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اصلاح ہوئے ہیں؟ اس پہ غور دینا، یہ غور کرنا جو ہے ضروری ہے۔ ہاں الحمدللہ یہ بات طے ہے کہ دھیرے دھیرے جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بس ایک ہی دن یا ایک ہی وقت جو ہے اسلام نہیں لائے، دھیرے اس کے دل میں جب دین کی اہمیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسنے لگی، رچنے لگی، تو آہستہ پھر اسلام میں آ گئے۔ دین کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جب کسی شخص کو نئے طریقے سے اگر کہیں گے کہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ کیوں آپ نیچے کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو عجیب لگے گا، لیکن وہی عجیب لگنے والے شخص کو دھیرے دھیرے جب اس کے اندر یہ بات بس جائے گی کہ آخر ہے کیا کہ یہ اوپر کر رہے ہیں، ہم لوگ نیچے کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور مطالعہ کرنے پہ یا ایک دوسرے علماء کو جو ہے پوچھنے پہ مجبور ہوں گے، پھر آہستہ ایسے ہی لوگ جو ہے اصلاح ہو جاتے ہیں۔ تو تقریر کا جو ہے فائدہ بھی ہے، لیکن بڑے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو راتوں میں جاگنا اور تقریر کرنا، اس کی تو سلف سے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سوچنے کی بات ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی اگر کہا جائے کہ سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے جو ہے کچھ تسبیح، تہلیل، ذکر و اذکار کریں، تو بہت کم ہی لوگ کریں گے۔
سب اپنے اپنے گھر نکل جائیں گے، اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے، مارکیٹنگ میں جو ہے مصروف ہو جائیں گے، ہے نا. تو دھیرے دھیرے ایسا ہوگا کہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو جس کی وجہ سے جو ہے علماء تحقیق کر کے جو ہے یہ درس و دروس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا ہے، لیکن اس کو صرف درس تک ہی محدود نہ رکھے. میں تو کہوں گا کہ ہمیشہ کان اور زبان یہ دو چیز جو ہے جاری رکھنا ہے. دو چیز جو ہے جاری، سننے میں کان کو جو ہے جاری رکھنا ہے، اس کو تیار رکھنا ہے، ہمیشہ سننا ہے، بات نہیں کرنا ہے کسی سے، اور بیچ بیچ میں ذکر و اذکار دعائیں جو ہے کرتے رہنا. خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کے سلسلے میں بات آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر میں یا تاخراتوں میں خصوصی دعا ہے نا پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس دعا کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور دعا میں ہے کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور معافی چاہنے والوں کو تو پسند بھی کرتا ہے، لہذا اللہ میں تو معاف چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. تو بہت بہترین دعا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین دعا ہے، لہذا یہ دعا کو بیچ بیچ میں بولتے رہنا. مختصر وقت ہے، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرا بندہ کوئی میرے بارے میں پوچھے، سوال کرے، ہے نا، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بڑا قریب ہوں، میں بڑا قریب ہوں، بمعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے. اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، 500 روپیہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، جیب میں ہے، موبائل پہ نہیں ہے، اور وہاں موبائل پہ چاہیے، جیب میں نہیں چاہیے، دور بھیجنا ہے. کوئی دوست و احباب پریشان ہے، وہ آپ کو کال کی طرح بھیجیے، نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنے سگا بھائی کو جو ہے فون کیا کہ بھائی 500 روپیہ کی ضرورت ہے، ابھی تھوڑا بھیجو، آپ کو شام کو جو ہے میں دے دوں گا. پہلی بات وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہاں نیٹ ورک جو ہے صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ اچھا میں آدھا گھنٹہ بعد جو ہے سوچ کے بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے یہ بات غور طلب بات ہے کہ اپنے سگا بھائی کو آپ نے کال کیا، وہ یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی ضرورت میں ہے، لہذا بغیر سوال کے جب اس کے پاس ہے تو بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بھیجیں گے، وہ بہانہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہانہ نہیں کرتا ہوں، میں بڑا قریب ہوں، تم پکار کے تو دیکھو، آواز لگا کے تو دیکھو کیسے تمہاری آواز سنی جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ میرے سامنے پکار لگاتے ہیں، دعائی لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو میں فوراً اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں فوراً اس کی آواز کو سنتا ہوں. پھر دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے فریاد نہیں کرتا ہے، یغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر غصہ ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب کتنے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں؟ پورے رمضان گزار دیے، ابھی بس چند دن ہی جو ہے سامنے بچا ہوا ہے.
کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر پائے ہیں اور کتنے لوگ اپنی ضرورت کو سامنے رکھے ہیں. اگر پوچھیں گے تو صرف ہو سکتا ہے چند ہی لوگ کہیں گے کہ اللہ جو ہے مجھے معاف کر دے, اللہ میں فلاں گناہ کیا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میری روزی کی پریشانی ہے, اللہ میری پریشانی کا جو ہے کوئی آسان راستہ جو ہے نکال دے. اس طریقے سے چند دعائیں جو ہے کیے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالی سے اپنی معافی کے سلسلے میں کہ اس سال مطلب سال رواں سے لے کے اب تک جو گناہ کیا ہوں میں رمضان میں معافی کرا کے ہی چھوڑوں گا, اللہ سبحانہ تعالی سے معاف کرا کے ہی چھوڑوں گا, اس طرح کا عزم کتنے لوگ کیے ہیں؟ کتنے لوگ کیے ہیں؟ بہت کم. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. ایک بار مانگ لیجئے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اگر میں کہوں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے معاف فرمائے تو میں انا کہوں گا. آپ خود سے جو ہے کہیں گے اپنے لیے تو انی کہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. تو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف انی, بیچ بیچ میں دہراتے رہیے. میں نے کہا نا کہ بیچ بیچ میں بولتے رہنا, پڑھتے رہنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ سے اگر نہ مانگے تو اللہ غصہ ہوتا ہے, اللہ خفا ہو جاتا ہے, اللہ خفا ہو جاتا ہے. اللہ سے نہ مانگے تو خفا ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت کیا ہے کہ اگر اس سے مانگے تو خفا ہو جاتا ہے. اللہ سے نہ مانگے تو اللہ خفا ہو جاتا ہے, اور انسان کی فطرت ہے کہ اس سے بار بار مانگے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے نا. 10 روپیہ صبح بھی نہ دیے پھر تم آ گئے مانگنے کرکری کھانے کے لیے. نہیں, انسان کی یہ فطرت میں بتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی غصہ نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 طرح کی جو ہے باتیں یا 3 طرح کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے. 3 طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. وہ 3 دعائیں یا 3 طرح کی دعائیں کون سی دعائیں ہو سکتی ہے؟ کون سی دعائیں ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالاسم, ایک ہے گناہ کرنے کی دعا. جی ایسی بھی دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. جی جوانوں سے پوچھئے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اے اللہ کافی دنوں سے میں فلاں لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوں لیکن اب تک ملاقات ہی نہیں کر پا رہا ہوں, اللہ تو ملاقات کرا دے. تو یہ گناہ کی دعا ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ کی دعا ہے کہ نہیں؟ پھر یہی دعا اگر وہ بندہ کرے کہ اے اللہ میری عمر ہو چکی ہے, میں عمر کو پہنچ چکا ہوں, میرے ماں باپ جو ہے مجھ پر دھیان نہیں دیتے ہیں, توجہ نہیں دیتے ہیں, اے اللہ تم میرے ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, لہذا اچھا رشتہ ایک جو ہے ڈھونڈ کے اللہ تو ہی دے, تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو پھر یہ نیک دعا ہے, تو پھر یہ نیک دعا ہے نا. تو معصیت کی دعا اگر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو کبھی گناہ کی جو ہے دعا کرنے کی سوچنا ہی نہیں ہے نا. اچھا دعا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ رب سے مانگ کے دعا کرنا, اور ایک ہوتا ہے دل کا ارادہ. تو گویا کہ دل کا ارادہ بھی جو ہے دعا میں جب شمار ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے. یعنی کہ غلطی سے بھی جو ہے دل میں یہ خیال نہیں لانا ہے کہ میں برا کام کروں گا, فلاں جگہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں, کوئی ہمیں دیکھنا نہ پائے. جی کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے. گناہ کی دعا ہے, قبول نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے, ہے نا. ایک عورت ہے گھر کے 4 دیواری میں رہتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ اے اللہ میرے شوہر میری ضرورت تک جو ہے پیسہ نہیں دیتے ہیں, لہذا آج میں جیب میں ڈاکہ ڈالوں گی, میرے شوہر کو پتہ نہ چلے. اچھا یہ دعا کیسی ہے؟ یہ دعا کیسی ہے؟ تو یہ دعا
کچھ حد تک جو ہے صحیح ہے، یہ دعا پھر کچھ حد تک صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاتون پھر خواتین یہ نہ سوچے کہ جو ہے امام صاحب نے یا مولوی صاحب نے اجازت دے دی آج سے ہم جو ہے جیب میں ڈاکہ ہی ڈالنا ہے، نہیں جی، ضرورت اگر آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور جیب میں پیسہ لے کے گھوم رہے ہیں تو اس کے جیب میں ہاتھ ڈال دیجیے اور جتنی ضرورت ہے لے لیجیے، آپ اجازت ہے، اجازت ہے، لیکن اس کا بھی خیال رکھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنے اور سننے کے بعد اپنے شوہر کو جو ہے آگے کہہ رہے اچھا ایک مسئلہ پوچھ کے آئیے نا، ایک مسئلہ پوچھ کے آئیے۔ خواتین ذرا غور سے سنیے گا، آواز نہیں، یہ مختصر وقت ہے، اگر آواز کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا بڑے ہی ادب کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آواز نہیں۔ وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ شوہر کو کہ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھ کے آئیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے شوہر کو اللہ کرے کہ ہم سب کو ایسی بیوی جو ہے نواز دے۔ آمین نہیں کہیں گے؟ صرف جس کی شادی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آمین۔ ارے جس کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی آمین کہیے نا، اس کو بھی، اس کی بھی بیوی اگر کچھ جو ہے ادھر ادھر بھٹک کے رہے تو سدھر جائے گی جی۔ تو کہہ رہی ہے مسئلہ کیا؟ کہا کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے اور میری خواہش ہے کہ جو ہے میں غیروں میں تقسیم نہ کر کے آپ کی ضرورت ہے آپ ہی پورا کر لے، آپ ہی پورا کر لے۔ تو کیا میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ یا یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے شوہر پر اگر خرچ کروں تو یہ میرا صدقہ میں شمار ہوگا یا پھر اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ ذرا پوچھ کے آئیے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں، بال بچہ زیادہ ہے نا، لہذا یہ پیسہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اور آپ اس پیسے سے جو ہے پھر جو ہے اخراجات نکالے۔ کتنی پیاری بیوی ہوگی، کتنی پیاری بیوی ہوگی۔ ہر مسجد میں بیسیوں کیس ایسے آتے ہیں مہینوں میں، ہے نا، کہ کیا کہ فلاں کی بیوی اس کے شوہر کو 3-4 بچے چھوڑ کر چلی گئی، میکے چلی گئی ہے۔ کیوں چلی گئی بھائی میکے کیوں چلی گئی؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں چلی گئی تو کہتے ہیں کہ خرچ نہیں دے رہے، خرچ نہیں دے رہے ہیں۔ کیا خرچ نہیں دے رہے؟ تو خرچ کا تقاضا کیا ہے؟ تو 800 روپیہ روزانہ کما کے منجے دینا ہے نا، تب میں رہوں گی، نہیں تو نہیں۔ کیا؟ تب میں اس کے گھر میں رہوں گی، نہیں تو نہیں رہوں گی۔ 3 سال 3 بچے کی ماں اور اس کی آواز یہ ہے، نام نہیں لوں گا، نام لینے کے لیے کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا، ہے نا، لیکن نام نہیں لوں گا۔ میرے پاس بھی یہ سب کیس آئے ہوئے ہیں اور مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ ہر مسجد میں جو ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے کیس آتے ہیں، ہے نا، کہ 3-4 بچے، 2 بچے، 3 بچے کو چھوڑ کر اتنا دن جو ہے رہ پائے اور کھلا پائے تو اب نہیں کھلا پائیں گے جی، نہیں، وہ بات نہیں، کچھ بات اور ہے۔ کہیں پہ لکھ ہے جی، بوتل کہیں پہ سوراخ ہے، پانی کہیں سے ٹپک رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے جی۔ وہ قربان جائے اس بیوی پر جو کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر آپ جا کے مسئلہ پوچھ کے آئیے۔ آپ بھی تو ساتھ دے سکتے تھے، آپ بھی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی تھی کہ جو ہے میرے شوہر 500 روپیہ کما رہے ہیں، 800 روپیہ کا مطالعہ میں کیسے کروں گی، ہے نا جی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، جنتی عورت ہے یہ، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، کما کے لا کے جو ہے سب کو مل بانٹ کے کھلاتے ہیں، میں بڑا خوش ہوں میرے شوہر کی جو ہے دیے ہوئے پیسے سے یا دیے ہوئے اخراجات سے، میں بڑا خوش ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے شوہر جو ہے بس چاہیے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے رہے، اللہ اسے اچھی روزی دے، یہی چاہتی ہوں۔ دعا ہے نا، یہ نیک عورت کی جو ہے خصوصیت ہے۔ لیکن میرا موضوع وہی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے وہ دعا کرے، ہے نا۔ تو 3 طرح کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، گنہگار یعنی کہ گناہ کرنے کی دعا، اور دوسرا قطع تعلق۔ دوسرا کیا ہے؟ قطع تعلق کی دعا کبھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے بیوی کے جو باپ ہے، سسر نہیں کہیں گے،
غصے میں آ گئے ہیں نا، اس لیے سسر نہیں کہیں گے کہ میرے بیوی کے جو باپ ہے اے اللہ کبھی نہ کرے کہ میری ملاقات ان سے ہوئی، کبھی نہ ہو کہ اس سے میری ملاقات ہو، ایسا کبھی نہ ہو، اللہ سے جو ہے قطع تعلق، وہ آپ کا سسر جی ہے، سسر نہیں سسر جی ہے نا، اور آپ کر رہے ہیں کہ اس سے میری ملاقات نہ ہو، یا اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رشتہ کٹ کرنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، یہ دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا شوہر بھی اور بیوی بھی، مرد بھی اور عورت بھی کبھی اس طرح کی دعا نہ کرے، وہ بھول جائے اللہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ جی تیسری دعا اللہ جو قبول نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ہم سب ہے، جلد بازی کی دعا۔ جلد بازی کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، جلد بازی کی دعا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آئی ہے، کیا پریشانی آئی ہے؟ میرے شوہر کو کام نہیں ملا ہے نا، میرے شوہر کو کام نہیں ملا ہے، پریشانی ہے، ظاہر سی بات ہے، روزی نہیں ہے تو پریشانی تو ہے نا، تو کام نہ ملنے کی وجہ سے، یہ پریشانی کی وجہ سے جو ہے اللہ سے خوب دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی اچھی روزی جو ہے دے دے، اے اللہ میرے شوہر کو اچھی روزی دے دے، خوب دعا کر رہے ہیں، 2 سے 3 4 5 دن 1 ہفتہ دعا کیے، اب اس کے دوران اگر کہیں کام نہ لگے تو جاؤ دعا ہی نہیں کروں گی، اللہ دعا ہی نہیں سنتا ہے۔ اتنا دن سے جو ہے مانگ رہی ہوں، اتنا دن سے اللہ کو بول رہی ہوں، لیکن اللہ سنتا ہی نہیں ہے، سب کا اللہ سنتا، میرا نہیں سنتا ہے نا۔ تو جلد بازی یہ دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مثال یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ نبی نہیں، نبی یعقوب علیہ السلام جب لگا دیے تو علیہ السلام کو تو سوچ کے بول دینا جھاڑ کے نبی، جی تو یعقوب علیہ السلام نبی ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، ایک نبی اور دوسرے نبی گم ہو گئے ہیں، بھائی لوگ لے جا کے جو ہے مطلب کنویں میں ڈال دیے، اور پھر جو ہے عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں غلام بنا لیا، جیل میں چلے گئے، بڑے چکر ہے نا، ادھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھ چلی گئی، روشنی چلی گئی، اللہ اکبر، دعا کرتے کرتے، لیکن یقین کی کیفیت دیکھے، وہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میرے دل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، باغ میں نہیں کھایا، بھیڑیوں نے نہیں کھایا، مجھے خوشبو معلوم ہو رہی ہے، یا مجھے یہ یقین ہے کہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے، یہ یقینی طور پر کہہ رہے، اے اللہ تو میرے بیٹے سے ملا دے، دعا کیا؟ اے اللہ میرے بیٹے سے ملاقات کرا دے، اے اللہ میرے بیٹا کی ملاقات جو ہے ہو جائے۔ ہم میں سے بھی کسی کا بچہ جو ہے گم ہو جاتا ہے، گم ہوا ہی نہیں ہوا اب تک کسی کا، یہاں اعلان ہوا ہی نہیں ہوا، ہمارے مسجد میں روز 1-2 اعلان آئیں گے، روز مولوی صاحب جو ہے یہ بچے یہاں بازار میں جو ہے کیسے ہاتھ سے چھوٹ گیا، بس وہ گم ہو گیا ہے نا، آ گئے مسجد اعلان کرنے کے لیے، صبر کیجئے، ڈھونڈیے، اعلان کئی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا اعلان ہی نہیں کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ اور گم ہو کے رہ جائے ہے نا، مسجد میں گم شدہ چیز کی اعلان نہیں ہوتی ہے۔ جی میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا صبر کرے، محنت کرے۔ پہلی بات وہ بچہ گم کیوں ہوا؟ آپ نے چھوٹا بچہ کو لے کے مارکیٹ جہاں بھیڑ ہے وہاں گئی کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں گئی کیوں آپ، ہے نا؟ اس کو پوچھئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر تھے، کہیں گے کہ نہیں میرے شوہر کام کو چلے گئے ہیں، میں اکیلے آ گئی۔ کیوں آپ اکیلے چلے گئے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے آپ کو دھکا دیا کہ جو ہے ایک بار تو سیکھو، لیکن پھر بھی کہاں ہم سیکھیں گے، ہم تو سبق لینے والے نہیں ہیں، ہم سبق لینے والے نہیں، ہم سبق دینے والے بن گئے ہیں۔ جی تو سبق لینا ہے، کیوں گم ہوا؟ تو یعقوب علیہ السلام خوب روئے، آنکھ کی بینائی چلی گئی، حتیٰ کہ 25 سال بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا کرتے 25 سال بعد بیٹا کو مل رہا ہے نا، 25 سال بعد۔ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کی دعا اللہ کے یہاں 25 سال بعد جو ہے قبول ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے شاید، نہیں سمجھے جی، بیٹی ہی ہو رہی ہے، صرف بیٹی ہی ہو رہی، پریشان ہے، بیٹی ہو رہی ہے جی، نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت، پریشانی کی کس بات کی ہے؟ بیٹی بمانا برکت،
بیٹی بمانا برکت، برکت ہی تو آ رہی ہے گھر میں، برکت ہی تو آ رہی، لیکن آپ کا ذہن و دماغ، ہم سب کا ذہن و دماغ پہلے ہی سے جو ہے مطلب جس دن پیٹ میں جو ہے مطلب یہ آیا بچہ، اسی دن سے جو ہے یہ اگر بیٹی آ جائے تو بڑی پریشانی، تو اللہ بیٹی ہی دے دیں گے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب حب لی من الصالحین یا من الصالحہ کہیے، ہے نا، کہ اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، نیک دے، نیک اولاد نیک ہو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیجئے، ہے نا. اگر دل میں پہلے ہی سے سوچ لیں گے کہ اگر بیٹی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے ارادے کے مطابق فیصلہ کرے گا. نبی کی حدیث ہے کہ آپ کا ارادہ جو ہوگا تو آپ کے ارادے کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ کہتے ہیں اگر بیٹی ہو جائے تو چلو بیٹی ہی دے دیں گے آپ کو. تو اللہ سے جو ہے بیٹا کے لیے خوب دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے. کب تک کریں مولوی صاحب؟ جب تک جو ہے آپ قبر میں نہ چلے جائے تب تک کرتے رہیے. امید ہے کہ جہاں آپ کی امید ختم ہو جائے وہاں بیٹا ہو جائے. مثال تو ڈھیر سارے ہیں، بہت دے سکتا ہوں، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. اچھا 12:30 ہو گیا نا، بول سکتے ہیں ابھی کتنا منٹ؟ 15 منٹ. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف. سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ خواتین کو بھی پوچھے تو ان کو بھی معلوم ہے نا. کوئی نہیں سو رہی ہے، سب جاگی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے نا. ابو جہل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، نفل نماز میں ہو یا فرض نماز میں ہو، جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ کو دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہو جاتے تھے. ابو جہل نہ وہ بڑا پریشان ہو جاتے تھے. شیطان کا دوست بڑا پریشان ہو جاتے تھے. ابلیس نے کہا کہ ابن آدم 2 سجدہ کر کے جنت چلا گیا اور میں 1 سجدہ نہیں کیا، جہنم میں میرا ٹھکانہ ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی ابلیس کا بھائی ابو جہل ہے نا، جب دارالندوہ میں بیٹھے تھے تو وہاں ابلیس تھے یا نہیں تھے؟ ایک نے کہا کہ اس کو جو ہے گھر بدر کر دو، یعنی کہ گاؤں سے ہی نکال دو. ابلیس کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے. وہ بڑے جبہ صبح پہن کے آئے ہوئے تھے، بڑے مفتی جو ہے مطلب وہ خطیب الجسہ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صرف جو ہے فیصلہ دے رہے، نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، ابھی اگر نکال دیں گے تو پھر کل ہو کے جو ہے وہ آ جائیں گے، آ کے تو جو ہے پھر وہ تبلیغ کرنے لگیں گے. یہ درست نہیں. دوسرا فیصلہ وہ شیطان کا بھائی تھا. اس دن بھی ابو جہل کی میٹنگ میں وہ تھے، ہے نا. اسی لیے شیطان نے کہا کہ بندہ جب جو ہے سجدہ تلاوت کی جو ہے سجدہ یا پھر جو ہے جب شیطان وہ بھلا دیتے ہیں نماز میں، آج بھی شاید سجدہ طے ہوئے، ہے نا. آج بھی مشاہد صاحب جو 2 سجدہ کیے، یہ 2 سجدہ کا معنی کیا؟ شیطان کے منہ میں جوتا مارنا. جی، یہ موٹے الفاظ میں شیطان کے منہ میں جوتا مارنا. تو شیطان کے منہ میں جب جوتا مار دیا تو وہ افسوس ہو کر کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کو میں نے گمراہ کیا تھا، لیکن وہ 2 سجدہ کر کے وہ جنت میں چلا گیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا آدم کو، میں سجدہ نہیں کیا، میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. تو ابو جہل کو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ابو جہل کو سجدہ پسند نہیں، وہ شیطان تھا. پسند کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پروپیگنڈا کیا، اور ایک دن مشورہ کیا اور کہا کہ جب نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو کون ہے کہ اونٹ کی وجھڑی لا کے جو ہے اس کے گردن میں چڑھا دے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے گئے، ہے نا، ایک بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی لا کے گردن میں چڑھا دیا. غور سے سنیے گا. ایک بدبخت نے جو ہے اونٹ کی اوجڑی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ چڑھا دیا. کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی، 7 سال 8 سال کی بچی،
ہے نا دوپٹہ اوڑھ کر ایک بار دوپٹہ سنبھال رہی ہے اور دوڑ رہی ہے، پھر دوپٹہ زمین پہ جو ہے گر پڑتا تو اس دوپٹہ کو پھر دوبارہ وہ اٹھاتی ہے اور سر پہ جو ہے ڈالتی ہے۔ شرم آنی چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کو، جی شرم ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے۔ کہاں سے شرم آئے گی، کہاں سے شرم پیدا کرے؟ جی شرم نہیں ہے۔ اچھا اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے میں جگاؤں تو میں جگا سکتا ہوں، کس کے گھر میں جو ہے خواتین جی غور سے سنیے، خواتین کس کے گھر میں ہمیشہ جو ہے دوپٹہ لگا کے رہتی ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے، میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، کوئی نہ اٹھائے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شاید ہی کسی گھر میں ہمیشہ جو ہے باپ بھائی کے سامنے یا پھر چچا کے سامنے یا چچے زاد بھائی کے سامنے دوپٹہ میں رہتی ہے، یہ بہت کم ہے۔ اور ادھر دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 7 سال 8 سال کی بچی دوپٹہ اٹھا رہی ہے اور گردن میں لگا رہی ہے اور دوڑ رہی ہے ابو کی خبر پا کے۔ جی دوپٹہ لگائیے، گھر میں جو ہے پردے کا اہتمام کرائیے، ورنہ عبادت کسی کام کے نہیں ہے نا، عبادت کوئی کام کے نہیں، اس لیے پردہ ضروری ہے۔ آئی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آ کے اونٹ کی اوجھڑی ہٹائی، ہٹانے کے بعد جو ہے رو رو کر جو ہے کچھ باتیں کچھ عرض جو ہے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ محل استدلال یہی ہے، یہی جگہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے اللہ سے کہا کہ میری بیٹی کو یہ دشمن نے، یہ بدماشوں نے جو ہے رلایا ہے، اے اللہ تو عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف، ابو جہل، ان تمام دشمنوں کو اللہ تو پکڑ لے۔ اتنی ہی تو بات تھی، اتنی ہی تو بات تھی۔ کوئی چھوٹی دعا کو چھوٹی دعا نہ سمجھے، اس لیے کبھی بھی باپ ماں اپنے بیٹے پر جو ہے بد دعا نہ دے، کبھی بھی اپنے باپ ماں کتنوں بڑے ظلم کر لے بیٹا، کبھی اس کو بد دعا نہ دے، اللہ سے مزید دعا کرے کہ اللہ میرا وہ بیٹا ہے، تو میرا بیٹا کو واپس کر دے۔ وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ ماں باپ کو بھول گیا ہے، گالی دے دیتا ہے، اللہ وہ میرا بیٹا ہے اسے واپس کر دے، میں اپنا بیٹا چاہتا ہوں، اللہ دوبارہ وہ بیٹا مجھے گالی نہ دے۔ یہ دعا کرے، کبھی بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی جو ہے دعا، اللہ کے یہاں کوئی پردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، کیا دعا کیے کہ ان لوگوں کو جو ہے پکڑ لینا۔ کتنے دن بعد پکڑے؟ بولیے، جلد بازی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی اور 12 سال بعد جنگ بدر میں، کہاں پر؟ جنگ بدر میں ان سارے جو ہے شیطان کو جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قبل جو ہے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو میرے صحابہ، یہ جو میں لکیر مار رہا ہوں یہاں عتبہ ہوگا، عتبہ کا لاش ہوگا، یہاں یہ جگہ عتبہ کا لاش ہوگا۔ پھر کچھ دوری بعد جو ہے یہاں لکیر مار دیا اور کہا کہ یہاں ابو جہل پڑا رہے گا، اس کی لاش یہاں رہے گی، قتل وہ یہاں کیا جائے گا۔ پھر کچھ دور بعد جو ہے جا کے لکیر لگائے، کہا کہ یہاں شیبہ کا ہوگا، یہاں شیبہ کا ہوگا۔ قسم اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بتاتے ہیں جنگ کے بعد کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو خیال کیا کہ نبی نے جو لکیر کھینچے تو وہ لکیر صحیح معنوں میں صحیح ہوا یا کچھ جو ہے ادھر ادھر ہوا ہے۔ کہا کہ جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کے لیے لیا تھا اسی جگہ پہ ہم لوگ جنگ کے بعد دیکھے کہ وہ فلا 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 وہیں پر پڑے، لکیر کے اوپر پڑے۔ تو کہنے کا مطلب کہ 12 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی۔ اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو کتنے سال مانگیں؟ بڑھاپے تک جو ہے مانگتے رہیے، جب تک زندہ ہے تب تک، جب تک کوشش جاری ہے تب تک اللہ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ایک دن دعا قبول کریں گے۔ اچھا، یہ تو دعا کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔
ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بھی ہم بھی جو ہے میاں بیوی مل کے ایک جگہ گھر میں بیٹھتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، عید میں جو ہے بڑا اخراجات ہے، کیسے نکلنا ہے، کپڑا خریدنا ہے، بیٹا کے لیے کیا لینا ہے، بیٹی کے لیے کیا لینا ہے، کچھ مشورہ کرتے ہیں، ہے نا، ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں، اور یہاں تو کرنٹ کا سسٹم ہے، ڈبیا کا تو سسٹم نہیں۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے تھے، ڈبیا بجھ گئی، کیسے ہوا آئی اور چراغ بجھ گئی، اور چراغ بجھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہمیں ٹھوکر لگ جاتے ہیں تو بھی ٹھوکر لگ گیا، کیا ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، ایک چوٹ لگ گئی، مچھر کاٹا تو پھٹ سے جو ہے مار دیا، کچھ نہیں۔ جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہی تو بجھی، تو اس پر بھی انا للہ پڑھنا ہے، اس پر بھی انا للہ پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم کو، انسان کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اور جسے انسان کو تکلیف ہو، اگر وہ گھٹنا گھٹ جائے تو فوراً وہ انا للہ کہے، فوراً انا للہ کہے۔ اسی لیے ہاتھ سے پلیٹ اگر گر جائے تو منحوس نہیں کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ جی بنگی الٹ جائے، سارا پانی اگر بہہ جائے، انا للہ بولیے، انا للہ بولیے۔ اچھا اور ایک حدیث جو ہے سنا ہی دیتا ہوں، ہے نا، آپ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کتنے بجے ہے؟ 1:15 بجے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اچھا دعا کے سلسلے میں جو بات چلی، کیا دعا کریں گے، کیا دعا کریں گے؟ ایک ہی دعا تو میں نے بتایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اب تک نہیں پڑھے آپ لوگ، پڑھیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جب بولیں گے تب پڑھیں گے، بیچ بیچ میں پڑھیے اس کو، بیچ بیچ میں پڑھیے۔ اچھا اور ایک دعا کی طرف لے جاتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کلمتان خفیفات کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمہ ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، دو کلمہ ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، اور کیا خفیفتان علی اللسان، ہے نا، اور زبان میں بڑا ہلکا ہے، زبان میں بڑا ہلکا ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن جب میزان ترازو جو ہے قائم کیے جائیں گے نیکی اور بدی کو تولنے کے لیے، ہے نا، وہ ترازو میں جو ہے سب سے بھاری نکلیں گے یہ دو کلمہ۔ وہ دو کلمہ کیا ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جی اسی لیے کھڑے کھڑے پیشاب کا پانی نہ لیں ورنہ باقی نہیں رہے گی، باقی آدھا ایمان ہے، باقی آدھا ایمان ہے۔ جی مرد حضرات پیشاب ٹوائلٹ کھانے میں کھڑے کھڑے پانی لیتے نہیں لیتے، کھڑے کھڑے پانی لیتے نہیں لیتے، آپ کی پاکی رہتی نہیں ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ پاک رہیے، صاف رہیے، کپڑا پاک رکھیے، کپڑا کو صاف رکھیے، اپنا جسم کو پاک رکھیے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جو ہے دایاں ہاتھ سے جو ہے پانی آپ ڈالیں گے اور چھڑ چھڑ کر کے پانی نیچے گرے گا، وہ پانی کہاں جائے گا؟ آپ کے کاندھے تک جو آ جائے گا۔ جی اس میں گیئر نہیں رہتی ہے، اس میں بریک بھی نہیں ہے کہ آپ دبائیں گے تھوڑا نیچے ہی رہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی کپڑے میں آتا ہے تو آپ کی پاکی کہاں رہی، آپ کی پاکی کہاں رہی؟ اسی لیے پینٹ پہننے والے باتھ روم کے اندر گھس جائیے، ڈور لگائیے، پورا پینٹ کھول کے ٹوائلٹ کیجئے، ہے نا، یہی درست ہے، یہی درست ہے۔ آپ کھڑے کھڑے پانی لیں گے، آپ کی پاکی نہیں رہے گی اور نماز بھی نہیں ہوگی آپ کی۔ جی ورنہ دیکھیں کتنے قطرہ پانی آتے ہیں، جی کتنا قطرہ پانی آ جاتا، خیال کریں گے پھر مجھے بتائیں گے۔ جی ایسے نہیں بول رہا ہوں میں۔ اچھا تو ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی ہی آدھا ایمان ہے۔ دوسری بات کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ تملأ
الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی کہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ جس ترازو میں نیکی اور بدی کو وزن کیے جائیں گے تو جس پڑلے میں نیکی رکھا جائے گا ہے نا، اس پڑلے کو صرف الحمدللہ ہی بھر سکتا ہے اگر خالص دل سے جو ہے پڑھ ایک بھی نہیں پڑھے نہیں پڑھے الحمدللہ۔ جی کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، تمام تعریفیں الحمدللہ۔ جی الحمدللہ بار بار بیچ بیچ میں کہتے رہے، یہی ہے ذکر، اصل مراد یہی ہے نا۔ اس لیے تقریر میں کرنے نہیں آیا، میں تو بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تقریر نہیں۔ الحمدللہ پیچھے دعا کیا بولا تھا میں نے؟ اللہم انکا عفو، بولیے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا الحمدللہ تملأ المیزان ہے نا، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان بین السماوات والارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو جو ہے بھر دیتا ہے، لیکن سبحان اللہ کے ساتھ اگر کہیں گے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ فاصلہ نظر آ رہا ہے، یہ پورے فاصلہ کو نیکی سے اللہ بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے بار پڑھنا چاہیے دن میں کتنے بار؟ حساب ہی نہیں، 1000 بار پڑھنا چاہیے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ کبھی الحمدللہ کہیے تو کبھی سبحان اللہ کے ساتھ لگائیے۔ جی کبھی ترازو کو بھریے تو کبھی یہ زمین آسمان کے خلا کو جو ہے بھریے، بھرنا ہے۔ جی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، خواتین ابھی بھی بات کر رہی ہے، جی خواتین ابھی بھی بات کر رہی ہیں، نہیں یہ سدھریں گے نہیں، سدھر گئے ہیں، بہت سدھر گئے ہیں، الحمدللہ سدھر جائیں گے، ابھی نہیں پڑھی لیکن پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث سنا دو؟ اچھا الحمدللہ سب تیار ہے سننے کے لیے، میں سنا رہا ہوں، اتنے تو نہیں سنا ہوگا۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمان کا سیر کرایا تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حافظ کہنا، یہی کہا تھا، کیا کہا تھا جی، کیا کہا تھا؟ السلام علیکم کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو کہنا کہ میرے طرف سے اپنی امتی کو میرا سلام سنانا، السلام علیکم۔ تو آپ اور ہم کیوں اللہ حافظ کرتے ہیں؟ آپ اور ہم کیوں اللہ حافظ کرتے ہیں؟ یہی تو ہے، عمل یہاں پہ ہے۔ جی ہمیں وہاں سے یہ بات مل جاتی ہے کہ جب کسی کو کوئی خبر دے، اچھا آج تک کسی نے کہا ہے کہ میرے ابو سے ملاقات ہو تو کہہ دینا اللہ حافظ؟ کوئی کہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہا۔ یہی کہا ہے کہ میرے دوست سے ملاقات اگر ہو جائے تو کہہ دینا کہ آپ کے دوست آپ کو سلام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ حافظ ہے نا، یہ آپ کا ملی جلی سرکار کا جو ہے مطلب یہ بات ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آج سے چھوڑ دینا، اس کو آج سے چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑیں گے؟ آپ کو دیکھ کیسا لگا کہ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ صرف آپ نہیں بلکہ بچے اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ حافظ تو فوراً اس کو ٹوکے کہ بیٹا اللہ حافظ نہیں، السلام علیکم کہو کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ جی بہترین دعا کو چھوڑ کر کیا اللہ حافظ پکڑ لیے گئے؟ اللہ حافظ، اللہ صرف اس کا حافظ ہے، تیرا نہیں۔ اللہ سب کا حافظ ہے، وہ بولنے کی بات ہے۔
جی کہیے السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کی اللہ کی رب کی جو ہے سلامتی آپ کے ساتھ رہے، ہے نا، السلام علیکم کہے۔ ہر گھر میں جائے اے بھائی یوں ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں اللہ حافظ، جی نہیں، آج سے چینج کر دیجئے، جس گھر میں بھی جو ہے اللہ حافظ کہے فوراً ٹوکیے کہ یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا جو ہے پیدا کیا ہوا بات ہے، لہذا جو لوگوں کا پیدا کیا ہوا جو ہے بات ہے اس کو فوراً جو ہے ہٹانا ہے۔ وہ سنت کے جامع پہنا دیے ہیں آپ، ہم سب سنت کے جامع پہنا دیے ہیں اور یہ میراثی عمل ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتی کو میرا سلام کہہ دینا، السلام علیکم، اور یہ بشارت دے دینا کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کو جانا ہے؟ کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب کے ملنے جلنے اور یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول کرے، اور آپ سب کی ایک ایک دعا کو اللہ قبول کرے، اور آپ سب کو ہم سب مرد اور خواتین سارے کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام پر جو ہے ہم سب کو جو ہے اللہ جگہ عطا فرمائے۔ کہا جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، یہ دنیا کی مٹی نہیں ہے، کیچڑ لگ جائے کپڑے تو جو ہے چھوٹے گا نہیں جب تک کہ جو ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے نہ دھو لے۔ جنت کی مٹی بڑی اچھی مٹی ہے، یہ بشارت دے رہے ہیں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھا ہوں، آپ خبر دے دیجئے آپ کی امتی کو کہ اس مٹی کی تیاری کرے، وہ بڑی اچھی مٹی ہے اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کاوری کا کچھ بھی نہیں، جی وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا پانی ہے۔ جی میٹھا پانی آپ کے یہاں آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ کیا پانی آتا ہے؟ کاوری کا پانی۔ اچھا کاوری کا پانی آتا ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو جو ہے نصیب عطا فرمائے۔ جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بڑا ہموار ہے۔ جنت کی زمین یعنی کہ میدان وہ ہموار ہے، نرم ہے، ہموار ہے، میدان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں غور کرنا ہے، یہ کرنا ہے ہم سب کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اس زمین میں درخت لگانا چاہتا ہے تو اس کو کہیے گا کہ وہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، ایک درخت لگا دیں گے۔ اچھا کیسی درخت ہوگی؟ آم، جام، کٹھال، ہے نا، فانس اور کیا چیز کی جو ہے درخت ہوگی؟ ایک حدیث صرف جو ہے سناتا ہوں میں کہ جنت میں جو درخت ہوں گے اور اس درخت کی جو ٹہنی ہوگی، جو اس کے سائے میں آپ کھیلیں گے، جنتی کھیلیں گے، تو اس ٹہنی کے نیچے اگر 40 سال تک جو ہے ایک تیز رفتار گھوڑوں کو جو گھوڑا کو اگر دوڑائے، ہے نا، تو وہ سفر کر کے جو ہے وہ طے نہیں کر پائیں گے۔ وہ درخت لگائیں گے جنت کی جو ہے زمین پر، لگائیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی جتنا بار بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جھاڑ لگا رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جھاڑ لگا رہے ہیں، آپ بھی ہم سب بھی جو ہے لگاتے ہیں، پھول کے جھاڑ لگاتے ہیں، اچھے لگے دیکھنے میں، خوشبو آئے، جی لگا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں جھاڑ لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ کہا کہ میں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر تم کو شجرکاری نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار کہو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے، ایک بار کہو گے جنت میں ایک درخت تم لگا دو گے، جس کو نہ بکری کھائے گی، نہ بیل کھائے گا، نہ یہاں کے لوگ جو ہے اس کا گلا گھونٹ کے جو ہے مارے گا، کچھ نہیں، وہ لگ گیا جی، اور نرالی جگہ میں جو ہے لگ گیا۔ لہذا یہ دعا بھی پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا ہمارے خطیب صاحب بھی آ گئے ہیں، کلا بیٹھا ہوا ہے خطیب صاحب کے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جل افضل جو ہے شفا فرمائے. آپ سب دعا کیے ہیں نہیں کیے آج کیے ہیں؟ کتنے لوگ دعا کیے ہیں؟ پیٹ پیچھے دعا کرنا سیکھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ کی دعا ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا اللہ قبول کر لیں گے. لہٰذا دوسروں کے حق میں جو ہے دعا کرنے میں کنجوسی مت کیجیے. فوراً کہیں سے کچھ خبر ہے اللہ اسے شفا فرمائے، کہیں سے کچھ پریشانی کی بات ہے فوراً کہیے کہ اللہ اس کی پریشانی کو جو ہے دور کرے، ہے نا. اچھا ایک حدیث اور کہہ کے جو میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا وقت لے لیا، وقت بھی ہو گیا. سموسا کھلائیے، ایک طرف کھائیے ایک طرف سنیے، میں کچھ باتیں جو ہے بتا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا کہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی محنتی تھی، جنتی خاتون ہے، بڑی محنتی تھی. آج بھی جو جنت چاہتی ہو میرے ماں اور بہنے، اس کو اس دنیا میں محنت کرنی ہے. محنت بمانا دوسروں کے یہاں جا کے پنڈو نہیں لانا ہے، سبزی خرید کے نہیں لانا ہے، عبادت میں محنت کرنی ہے تبھی جا کے جنت نصیب ہوگی، نہیں تو نہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی محنت کرتی تھی، شوہر کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی. میں نے ایک دن کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کے ابو جی کے یہاں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے نا کچھ دائیا آئی ہے، اگر ایک مل جائے تو تمہارے لیے آسانی ہوگی. پیار ہے نا علی رضی اللہ عنہ کو. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، جی موجود نہیں تھے. ایک چیز دینا چاہتا ہوں میں، وہ لے لینا ہے، اس کے بعد جو ہے جیب میں اس کو بند کر کے بڑی حفاظت سے رکھنا ہے. وہ چیز لینا ہے اور اس کو بڑی حفاظت سے رکھنا ہے. اس واقعے سے، اس حدیث سے جو ہے یا اس بات سے جو ہے ایک چیز میں دینا چاہتا ہوں، یہ بڑے کام کی چیز ہے، آپ کے پریشانی کا جب مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے اچھا ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں بتا دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور یہ بات رکھ کے گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر ہی کو جو ہے دوڑ پڑے. بیٹی سے محبت ہے نا، بیٹی سے محبت ہے تو پھر 2 یا 3 بیٹی سے جو ہے آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ نہیں، بیٹی سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہی چلے گئے اور دوپہر کے وقت گئے تو کھانا وانا کھا کے آرام فرما رہے تھے بستر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داماد اور بیٹی کے بیچ میں جا کے بیٹھے، پیر کی طرف جو ہے بیٹھے. جی تو علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی تو وہ اٹھنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم آرام کرو، آرام کرو، اٹھو مت، آرام کرو. یہ محبت ہے داماد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا. لہذا آپ سب کی بھی محبت ایسی ہونی چاہیے داماد سے. محبت تو ہم وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں جب ڈولا بھر کے ٹریکٹر بھر کے جو ہے جہیز کا سامان دے دیے نا، وہیں پہ آپ ساری محبت کو لٹا کے اور بیچ کے چلے گئے. کوئی محبت اب زندگی میں نہیں رہی. اگر داماد کو 10 روپیہ یا 10,000 کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کھاتا میں لکھ دیتے ہیں آپ، کیا ہے نا کہ 2 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد. یہی محبت ہے آپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شروع ہی میں جو ہے محبت کو گاڑی میں بھر کے آپ دے دیے ہیں، ہے نا. تو آپ کہاں سے محبت رہے گی؟ کہاں سے محبت رہے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جہیز دینا ہی نہیں ہے، لینا بھی نہیں. لینا کس کو لینا؟ جو شادی نہیں کیے ہے وہ بولیے لینا ہے. مسجد ہے. اگر باپ ماں کوشش کرے تو باپ ماں کو اگر چھوڑنا بھی پڑے اس بات پر تو منظور ہے، پر جہیز نہیں لینا ہے. جی جہیز نہیں لینا ہے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بولے جہیز نہیں لینا ہے، زندگی بھر محبت رہے گی. اور جہیز لیں گے محبت ختم، محبت وہیں پہ ختم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی کیا تم کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں جو تم جو ہے مانگنے گئی تھی؟ اس سے بہتر چیز، جی جہیز سے بہتر چیز میں بتا رہا ہوں، جہیز سے بہتر، اس سے بہتر چیز تم کو جو ہے نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ، ابو جان بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ جب آپ بستر پہ آئیں گے
جب آپ بستر پہ آئیں گے، رات کو سونے کے لیے آئیں گے، تو نیند جانے سے پہلے یہ گولی کھا لینا ہے تو نیند آ جائے گی۔ وہ گولی کیا ہے؟ کہا 33 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کو یاد ہے لیکن کوئی نہیں پڑھتے۔ جی یقین ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ ایک بھی نہیں پڑھتے۔ پڑھتے ہیں بولنے میں کیا، میں نہیں پڑھتا ہوں جی، میں عالم ہو کے میں نہیں پڑھتا ہوں تو آپ لوگ تو ہے ہی جی، بولنے میں کیا، لیکن میں پڑھتا ہوں کبھی کبھار جو ہے، جب خوب پریشان رہتا ہوں تو پڑھتا ہوں، لیکن ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی کو یہ تحفہ دے کے آیا، کہا اس دائی سے، اس غلام سے یا اس دائی سے جو دائی آ کے تمہارے گھر میں کام کرتی، تمہارا ہاتھ بٹاتی، اس سے بہتر یہ ہے تم یہ دعا پڑھ لینا سونے سے پہلے، سکون کی نیند آئے گی، ہے نا۔ 33 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نماز فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، پھر الحمدللہ الحمدللہ 33، ہے نا، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 یعنی کہ 34۔ جی سب کو یاد ہے الحمدللہ، سب کو یاد ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت۔ فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ سن لیجیے علی رضی اللہ عنہ سے، جنگ صفین میں ایک طرف معاویہ کا لشکر اور ایک دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کے لشکر، ہے نا، اور ایک طرف جو ہے 30,000 جو ہے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تو ایک طرف 35,000 جو ہے مطلب قتل کیے گئے۔ اتنے بڑے جنگ اور خطرناک لڑائی، ایک دن 2 دن 3 دن بیت گئی۔ علی رضی اللہ عنہ بڑا پریشان ہے کہ معاملہ کیا، وہاں بھی مومن کٹے جا رہے ہیں، یہاں بھی مومن کٹے جا رہے ہیں، رکے گا کیسے؟ بڑا پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی جب میں بستر میں آیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وظیفہ کو نہیں بولا، میں پہلے جو ہے 33 مرتبہ 33 سبحان اللہ 33 الحمدللہ پھر 34 اللہ اکبر پڑھا، تو بڑی اطمینان کی مجھے نیند آتی تھی۔ تو نیند کی گولی آج سے بند، ہے نا، اور جہیز لینا دینا بھی بند، یہ وظیفہ جو ہے دینا ہے، داماد کو یہ دینا ہے۔ اگر کہے کہ یہ کیا یہ جہیز ہے، جہیز سے بھی بڑا، جی یہی دینا ہے۔ قرآن نہیں دینا ہے، قرآن جو ہے پیک کر کے نہیں دینا، وہ پیک ہی رہ جائے گا، جس دن پھٹے گا اس دن مسجد میں لا کے رکھ دے گا، یہی سب کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس 1 بج گیا، چائے نوشیبی جو ہے ہو گئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب ذوالجلال جو باتیں جو ہے مختصر وقت پہ جو ہے کہی گئی ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ جو لوگ چائے پلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی شخص جو ہے جو بھی اخراجات میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرمائے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اعتکاف کو بھی قبول فرمائے۔ اور امام و مؤذن بڑی محنت کر رہے ہیں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی محنت، ہم سب کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ اور جو بھی جس معاملے میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے نیت کے مطابق اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پانی کے بارے میں نہیں بتایا، جو پانی پلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔